सभी के लिए प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, एक ऐसा मौजिज़ा लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और यकीनन जो यह बात कहते हैं कि हुज़ूर अता नहीं कर सकते हैं, तो यकीनन आज उनको मालूम पड़ जाएगा कि हुज़ूर जब अता करने पर आते हैं तो कितना अता कर सकते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं ला सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती आता है और प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस देहाती की सी बात से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि जिसके बाद आप फरमाते हैं कि कुछ मांग लो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सारी दुनिया वाले प्यारे आका से खुद मांगने जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर प्यारे आका खुद फरमा रहे हैं कि कुछ मांग लो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो देहाती था उसकी सोच जो थी वो बहुत ही छोटी थी। यानी बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी औकात से ज़्यादा मांगेंगे तो हो सकता है कि हमें ना मिल पाए। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि सामने वाले से हम मांगे तो मांगे क्या पता जो हम मांगे वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो देहाती ये बात नहीं जानता था कि प्यारे आका सब कुछ अता कर सकते हैं, वो जो मांग लेगा उसको वो मिल जाता। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो देहाती था वो प्यारे आका से ये बात कहने लगा कि हुजूर मांग लो, आपसे मिल जाएगा ना मेरे को। तो हुजूर ने मुस्कुराते हुए ये बात कही कि मांग लो, जो तुम मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो वहीं पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी खड़े थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन ही मन सोच रहे थे कि हुजूर ने ये बात कही है कि मांग लो, तो ये जो देहाती है ये कुछ बड़ा मांगेगा और ऐसा मांगेगा कि इसकी नस्लों को फ़ायदा हो। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सभी के सभी यही सोच रहे थे कि ये जो देहाती है ये कुछ बड़ा मांगेगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो देहाती था वो ये बात कहने लगा, हुजूर मुझे एक ऊँट दे दीजिए ताकि मैं उसके ऊपर सवार होकर अपने घर जा सकूँ। यानी मुझे आने और जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, अगर एक ऊँट मिल जाता तो मेरा रास्ता जो है वो आसान हो जाता। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात के ऊपर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो ये बात कहने लगे, अफसोस आता है इसके ऊपर, इसकी सोच कितनी छोटी है, अगर कुछ मांगना था तो बड़ा मांगता। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी अकीदा है कि प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अगर मांगा जाए तो ज़्यादा मांगा जाए, यानी बड़ा मांगा जाए, क्योंकि वो अता करने वाले हैं। जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सभी के सभी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए कि प्यारे आका से मांगा तो क्या मांगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, इस बात के ऊपर प्यारे आका जो थे वो भी मुस्कुरा गए कि मांगा तो मांगा। और आका ने फरमाया कि जा तुझे ऊँट दिया जाता है, इसके अलावा भी अगर कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जितने भी सहाबाए कराम थे वो इस बात को लेकर सोचने लगे कि ज़रूर अब कुछ बड़ा मांगेगा, अब ज़रूर अपने नस्लों के नाम जन्नत करवा लेगा, कुछ जन्नत के अंदर बड़ा मांग लेगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहा जाता है ना कि कुछ लोगों की जो सोच होती है वो बड़ी छोटी होती है, वो ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हैं, उन्हें ये बात मालूम ही नहीं होती है कि हम आका से मांगे तो मांगे क्या। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो देहाती था वो प्यारे आका से ये बात कहने लगा, हुजूर क्या मांग लूँ सच में मैं? तो उसके बाद हुजूर ने फरमाया हाँ मांग लो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हर कोई यही सोच रहा था कि इस मर्तबा हो सकता है ये जो देहाती है ये कुछ बड़ा मांगेगा, लेकिन अफसोस आता है उसकी किस्मत पर कि उसने मांगा तो मांगा क्या। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, उसने ये बात कही, हुजूर मुझे ऊँट तो दे दिया आपने, क्या मैं अगर कुछ और मांगूंगा तो वो सच में मुझे मिल जाएगा? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फिर से हुजूर ने फरमाया हाँ वो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, उस देहाती ने यह बात कही, हुजूर मुझे ऊँट तो मिल गया है, जाने का इंतज़ाम भी हो गया है, लेकिन रास्ते में जो सामान खर्च होगा, जो पैसे खर्च होंगे वो रकम भी दे दीजिए ताकि मैं पूरे रास्ते सही से जा सकूँ। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस बात को सुनने के बाद जितने भी सहाबाए किराम थे वो सभी के सभी यही बात कहने लगे, अफसोस आता है तेरी किस्मत पर कि हुजूर ने यह बात कही कि मांग, और तूने मांगा तो मांगा क्या। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, प्यारे आका इस बात को सुनने के बाद मुस्कुराने लगे। फिर प्यारे आका ने फरमाया हाँ जा, तुझे ऊँट भी दिया जाता है और जो रकम तू मांग रहा है जाने के लिए वो रकम भी दी जाती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझसे अच्छी तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की वो बुढ़िया थी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जितने भी सहाबाए किराम थे सभी के कान खड़े हो गए
اور سبھی صحابہ کرام یہ بات کہنے لگے حضور وہ کون سی بوڑھی تھی اس کے بارے میں بتائیے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب اس دریا کے کنارے سے نکلو گے تو دریا کے کنارے یا دریا کے اندر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر الگ الگ الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اس دریا کے پاس سے گزرو تو وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق ساتھ لے لینا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا اے اللہ مجھے بتا کہ وہ صندوق کہاں پر ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں پر ہے وہ صندوق، اسے تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ لوگوں سے پتہ کرنے لگے کہ وہ صندوق کہاں پر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے صندوق تو تبھی ملے گا کہ جب یہ بات معلوم پڑے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں پر ہے، کیونکہ مزار کے پاس ہی وہ صندوق موجود تھا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات پوچھنے لگے لوگوں سے کہ بتاؤ کہ کہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات بتایا کہ پاس میں ہی ایک بڑھیا رہتی ہے، اسے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مزار ہے وہ کہاں پر ہے۔ تو اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہنے لگے کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں لوگوں نے بتایا کہ ان کی عمر بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں ہی خود جا کر ان سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ اس بڑھیا کے پاس گئے اور جا کر ان سے یہ بات کہی کیا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو بڑھیا تھی وہ یہ بات کہنے لگی ہاں مجھے یہ بات معلوم ہے کہ کہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی یہ بات کہ بتائیے کہاں ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے اور وہاں سے صندوق نکالنا ہے۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو بڑھیا تھی وہ یہ بات کہنے لگی لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ میری وہ شرط پوری کر دیتے ہیں تو میں آپ کو راستہ بتا دوں گی، میں آپ کو بتا دوں گی کہ کہاں پر مزار ہے۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بولی ٹھیک ہے بتاؤ کون سی شرط ہے۔ تو میں آپ سبھی کو بتا دوں وہ جو بڑھیا تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ شرط میری یہ ہے کہ جنت کے اندر مجھے وہ محل چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی عورت تھی یہ چاہتی تھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پڑوسی بن جاؤں۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اس بات کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ تو کوئی زیادہ مانگ رہی ہے، ہاں اگر تو چاہے تو میں تیرے نام جنت کروا سکتا ہوں لیکن تو میری پڑوسی نہ بن۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو بڑی عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے چاہیے تو وہی جگہ چاہیے، اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو جائیے آپ کسی اور سے پتہ کر لیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مزار ہے وہ کہاں پر ہے۔ میں آپ سبھی کو بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ بول رہی ہے کہ جنت کے اندر یہ میری پڑوسی بننا چاہتی ہے، لیکن میں نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ جنت کے اندر میں تجھے جگہ دلا دوں گا لیکن میرا پڑوسی بننا اے اللہ تو بتا میں کیا کروں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی اسی بات کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بوڑھی عورت ہے یہ ایسے ہی نہیں بول رہی ہے کیونکہ میں نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ یہ تیری پڑوسن بنے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو دعا کر دے اس کے حق میں اور میں قبول کرنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے حق میں دعا کر دی اور آپ کو بتا دوں جو بڑھی عورت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑوسن ہو گئی۔ اس کے بعد اس بڑھی عورت نے پتہ بتا دیا مزار کا۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پیارے آقا سرور کائنات نے بھی یہ بات کہہ دی کہ مانگا تو کیا مانگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مانگنا تھا تو کچھ بڑا مانگنا تھا، یعنی اونٹ اور سواری مانگ کر اس نے اپنا بڑا نقصان کرا لیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں آپ نے یہاں پر دیکھا کہ پیارے آقا خود فرما رہے ہیں کہ مزار کی کتنی زیادہ برکت ہے، یعنی اس مزار کی برکت کی وجہ سے وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ جنت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پڑوسن بن گئی۔ تو مزار کی اتنی بڑی برکت ہے اور یہاں تک کہ ہم جو جاتے ہیں کسی مزار کے اوپر اور پتہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ مزار کہاں پر ہے، تو یہ جو سنت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے مزار کے بارے میں پوچھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ بات تو حدیث مبارک سے بھی ثابت ہو گئی کہ پیارے آقا سے جب مانگو تو تھوڑا نہیں زیادہ مانگو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا سے نہیں مانگنا چاہیے ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آقا نے خود فرمایا کہ جب مجھ سے مانگو تو بڑا مانگو، تو یقیناً پیارے آقا عطا کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو نوازنے والا بنایا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ ہے ہمارے نبی کا معجزہ کہ جسے چاہیں جو عطا کر دیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمیں کو
آسماں کر دیں، سرैاں کو سرا کر دیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ نے دیکھا پیارے آقا کس طریقے سے عطا کرتے ہیں، اور اتنا عطا کرتے ہیں کہ جس کی ہم مثال نہیں لا سکتے ہیں۔ یقین میرے پیارے مسلمان بھائیوں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ان لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جو یہ بات کہتے ہیں کہ پیارے آقا عطا نہیں کر سکتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یقیناً ان کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے اور حق کے راستے پر آنا چاہیے، ورنہ ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ان سبھی باتوں کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی بات پسند آئی ہے۔ اور جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ نوٹیفیکیشن پہ دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلو دوست، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو۔ اپنے خیال رکھیے، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔